Bismillahirrahmanirrahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher. Dear students, today we are going through a well-known poem. The title of the poem is "The World is Too Much with Us," and it is written by a well-known poet, worshipper of nature, known as the worshipper of nature, the person who started the Romantic era in English poetry, William Wordsworth. Dear students, this is an Italian Petrarchan sonnet اور sonnet جو ہے یہ ایک 14 lines poem جو ہے کو کہتے ہیں کہ ایسی poem جس میں 14 lines ہوں اور شیکسپیرین سونٹ اس میں اس کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کوارٹرائنز ہوتے ہیں، اس میں اسٹینزاز ہوتے ہیں، اور جو اٹالین پیٹریاکن سونٹ جس پیٹرن کو ولیم ورڈسورتھ نے دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس میں اڈاپٹ کیا ہے، اس میں 2 اسٹینزاز ہوتے ہیں. پہلا جو اسٹینزا ہے کمپرائزڈ آف 8 لائنس آکٹیو ہے، اور جو سیکنڈ اسٹینزا ہے کمپرائزڈ آف 6 لائنس سسٹ ہے. اور یہ جو پیٹریاکن سونٹ ہوتی ہے اس میں جو پہلا جو اسٹینزا ہوتا ہے آکٹیو 8 لائنوں کا جو اسٹینزا ہوتا ہے، اس میں جو پوئٹ ہوتا ہے وہ ایشو کو جو ہے وہ ڈسکلوز کرتا ہے کہ وہ کس ایشو کے اوپر اس پوئم کو لکھ رہا ہے، اس میں اس ایشو کو بتاتا ہے کہ پرابلم کیا ہے. اور جو نیکسٹ آپ کا جو سیکنڈ اسٹینزا ہوتا ہے سسٹ جو 6 لائنس کا ہوتا ہے، اس میں وہ سلوشن جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے. ریئلسٹک سلوشن بھی ہوتا ہے سم ٹائمس، اور سم ٹائمس ان ریئلسٹک سلوشن بھی ہوتا ہے. اس سونٹ کے اندر جو شیکسپیرین سلوشن ہے، جو اس کا سیکنڈ اسٹینزا ہے، وہ ان ریئلسٹک سلوشن ہے. ہم پوئم کو گو تھرو کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کا پرابلم ہے اور کیا اس نے ان ریئلسٹک سلوشن اس کا جو ہے وہ اس میں سجیسٹ کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو پوئم ہے اٹ واز ریٹن ان 1802 1802 میں لکھی گئی، اور 1807 میں اس کو پبلش کیا گیا. 1807 میں اٹ واز پبلشڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اور شیکسپیئر جو ہے وہ ایز آئی ہیو ٹولڈ یو ہی از نون ایز دا ورشپر آف دا نیچر. نیچر کو ورشپ کرتا ہے، اور پیگن سارٹ آف مینٹیلٹی ہے اس کی، اور وہ بلیو کرتا ہے کہ دس نیچر از گاڈ. ٹھیک ہے، ہی بلیوز دیٹ دیر از گاڈ ایوری ویئر ان دی نیچر. تو اس کے اندر وہ 19th سینچری کے بارے میں آئی ووڈ لائک ٹو لیٹ یو نو اباؤٹ 19th سینچری، کہ اس میں انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی، انڈسٹریز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئیں، اور مین اسٹارٹیڈ ٹو ڈیولپ انڈسٹریز ایوری ویئر، اور اس کے اندر مٹیریلزم جو مٹیریل تھنگز ہیں ان کو پرسو کرنا شروع کر دیا. تو اسی بات کو وہ یہاں پہ کرٹیسائز کر رہا ہے کہ مین از گوئنگ اپارٹ فرام دا نیچر، اور مٹیریلزم کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ لو آف دا نیچر جو ہے وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے، اور اسی ایشو کو اس نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے. لیٹس بگن ود دی ٹرانسلیشن آف دا پوئم. فرسٹ اسٹینزا میں پڑھ رہا ہوں. اس کی پہلی لائن ہے: The world is too much with us, late or soon, getting and spending, we lay waste our parts. اب یہاں پہ وہ کرٹیسائز کر رہا ہے the world is too much with us، کہ یہ جو دنیا ہے یہ اب اس کے اندر لیٹ اینڈ سون. اب یہ جو لیٹ اینڈ سون ہے یہ ایک ایسی ایکسپریشن ہے جس کے ذریعے وہ بتا رہا ہے کہ پاسٹ کے اندر بھی انسان جو ہے اس دنیا کو کبھی پریز کرتا رہا ہے، کبھی اس کو چھوڑتا رہا ہے، اور پریزنٹ کے اندر بھی یہی حالت ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نیچر کو سے وہ تنگ آ چکا ہے. سیمز لائک کہ نیچر سے وہ تنگ آ گیا ہے اور وہ مٹیریلسٹک گین کے پیچھے پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے، لیٹ اینڈ سون، کہ جلد یا عنقریب جو ہے وہ انسان جو ہے اس قدرت سے، اس نیچر سے دور چلا جائے گا. ٹھیک ہے. گیٹنگ اینڈ اسپینڈنگ، کس وجہ سے؟ کہ اس کی نیچر کے اندر کیا چیز آ گئی ہے؟ ہی از گیٹنگ دا تھنگس، ہی از گیٹنگ دا مٹیریل پرسوٹس، کہ وہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے، مٹیریلسٹک گینز کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اینڈ اسپینڈنگ، اور پھر جب وہ مٹیریل گین کر لیتا ہے، پیسے کما لیتا ہے، تو اس کو اسپینڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ وہ کرٹیسائز کر رہا ہے ایک مونوٹنس لائف، ہیومن بینگ کی جو ایک مونوٹنس روٹین بن گئی ہے، دیٹ رادر دین praising the nature, rather than enjoying the nature, human being is the part of the nature,
اس نے اس نیچر کو چھوڑ کے جو ہے وہ اسپینڈنگ اینڈ گیننگ کہ مٹیریل تھنگس کو وہ گین کرتا ہے اور پھر ان کو اسپینڈ کرتا ہے, پھر گین کرتا ہے, پھر اسپینڈ کرتا ہے, یعنی اپنی زندگی, اس کی زندگی جو ہے وہ دیٹ از سرکلنگ اراؤنڈ اسپینڈنگ اینڈ گیننگ. اور اسپینڈنگ اور گین کیا کر رہا ہے؟ مٹیریلسٹک تھنگس کو. وی لے ویسٹ آر پارٹس, اور کہہ رہا ہے کہ اسی وجہ سے یہ اسپینڈنگ اور گیننگ, یہ مٹیریلسٹک تھنگس کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے انسان کی دوڑ وہ شو کر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے, جب وہ چیز حاصل کرتا ہے پھر کسی اور چیز کے پیچھے بھاگتا ہے. تو وی آر ویسٹ آر پارٹس, کہ ہم اپنی طاقت جو ہے اس کو ویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ویسٹ آر پارٹس کیا ہیں؟ کون سی پاورز آف انجوائنگ دا نیچر. پاورز آپ انسان کی جو آپ کہہ لیں کہ انسٹنکٹ ہے یا انسان کی کیپیبلٹی ہے ٹو انجوائے دا نیچر, کہ اس کی جو ایستھیٹکس ہیں, پارٹس کیا ہیں؟ ایستھیٹک سینس اس کی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ اپنے ارد گرد کی خوبصورتی کو جو ہے وہ پریز کرنے کے بجائے صرف جو ہے مٹیریلسٹک گینز کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وی لے ویسٹ آر پارٹس, کہ ہماری فزیکل پارٹس بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ ڈکے ہو جاتی ہے. ہم اتنا کام کرتے ہیں مٹیریلسٹک گینز کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو, اپنی فزیکل پار کو ختم کر رہے ہیں, اور اس فزیکل پار کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایستھیٹکس ہیں, ایستھیٹیکل پارز ہیں, یہ بھی جو ہے وہ ڈیمالش ہوتی جا رہی ہیں, ختم ہوتی جا رہی ہیں. لٹل وی سی ان نیچر دیٹ از آرٹس. اب یہاں پہ دو مطلب نکالے جا سکتے ہیں. ایک تو ولیم ورڈسورتھ جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس نیچر کے اندر, اس قدرت کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں سے بہت کم ہماری ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کیوں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان اس چیز کو جانے بغیر مٹیریلائزیشن, انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اس نیچر کو جو ہے وہ ڈیٹریوریٹ کر رہا ہے, اس کو ڈیمولش کر رہا ہے, اس بیوٹی کو خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اس نیچر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں یہ ہماری بہت کم ہیں. ٹھیک ہے, لٹل وی سی ان نیچر دیٹ از آرٹس, کہ ہماری ہیں. کرٹیسائز کر رہا ہے کہ ہماری نہیں ہے اس نیچر کے اندر جو چیزیں ہیں, اس میں درخت ہیں, اس میں پہاڑ ہیں, دریا ہیں, جن کو ہم انڈسٹریلائزیشن کی نظر کر رہے ہیں. ہمارے جو دریا ہیں, ہمارے جو سمندر ہیں, ان کو ہم کنٹیمنیٹ کر رہے ہیں گندے پانی سے. ہم درختوں کو جو ہے وہ وی آر کٹنگ ڈاؤن دا ٹریز. ٹھیک ہے, ہم نیچر کو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لٹل وی سی ان نیچر دیٹ از آرٹس. ایک تو یہ ہے. دوسرا وہ نیچر کو کرٹیسائز کر رہا ہے کہ نیچر کی جو چیزیں ہیں وہ ولیم ورڈسورتھ, ایز آئی ہیو ٹولڈ یو, ہی از اے ورشپر آف دا نیچر, کہ وہ ڈیفوڈلس لکھ چکا ہے اور بہت ساری پوئمز اس نے نیچر کے بارے میں لکھی ہیں, لیکن نیچر کا اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں ہوا. نیچر نے اس کو کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ فائدہ نہیں دیا. شاید وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اس تھرڈ لائن میں, We have given our hearts away, a sordid boon. اب یہاں پہ میٹافوریکلی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا جو دل ہے وہ دے دیا ہے. ٹھیک ہے, a sordid boon. اب یہ جو sordid boon جو ہے یہ آپ دیکھ لیں, juxtaposition of two words, they are having different meanings and they are used together. اس ٹیکنیک کو, اس لٹری ڈیوائس کو oxymoron کہتے ہیں, اور یہ oxymoron کیسے اس نے استعمال کیا ہے. اب یہ جو sordid ہے یہ ہوتا ہے سیلفشنس کہہ لیں, یا آپ وائل یا امورالٹی, انسان کی خود غرضی, انسان کی امورالٹی. اور جو بون ہے وہ بینیفیشل, ہیلپ فل کسی چیز کو بولتے ہیں. تو یہاں پہ وہ مٹیریلائزیشن کو اس آکسیمورون کے ذریعے کرٹیسائز کر رہا ہے کہ مین از فیلنگ دیٹ دس مٹیریلائزیشن از ہیلپنگ ہم, اٹ از بینیفیشل فار ہم. وائی؟ بیکاز لگژریس لائف گزارنا شروع کر دیا ہے. اب جو انڈسٹری بنی ہے اس کے ذریعے انسان کا جو کام ہے وہ اب کم ہو گیا, مشینز نے اس کو ریپلیس کر دیا, اس مشکل ٹاسک کو. لیکن ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو سارڈیڈ ہے, سیلفشنس, اس کے اندر جو امورالٹی ہے, اس کی جو خرابی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ چل رہی ہے. کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں ہمیں فائدہ ہے اس انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے, کہ اس سے ہمارے لائف جو ہے وہ بڑی سموتھ ہو چکی ہے, بڑی کمفرٹیبل ہو چکی ہے. لیکن ایکچولی ہم اس انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے جو اپنے لیے پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں,
جو سیلفشنس انسان کے اندر آ گئی ہے کہ وہ اسپینڈنگ اور گیننگ کے پیچھے چلا گیا ہے, اس کے علاوہ جو نیچر کو ڈیٹریوریٹ کر رہا ہے, وہ پوائنٹ یہاں پہ آکسیمورون کے ذریعے کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میٹافوریکلی بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنا دل و جان سے جو ہے اس انڈسٹریلائزیشن کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے, ہم نے نیچر سے ہم دور چلے گئے. لیکن کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اٹس اے کائنڈ آف اے سارڈیڈ وون, کہ یہ جو دکھ رہا ہے, جو اپیرنٹلی وی آر فیلنگ دیٹ وی آر ناؤ کمفرٹیبل بیکاز آف دس انڈسٹریلائزیشن, بٹ ایکچولی سیلفشنس جو ہے وہ انسان کے اندر آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نیچر کو ڈیٹریوریٹ بھی کر رہے ہیں. دس سی دیٹ بیئرز ہر بازم ٹو دا مون. اب یہاں پہ وہ پریز کر رہا ہے نیچر کو, اور آپ کو پتہ ہے ایب اینڈ ٹائیڈ کا آپ کو کانسیپٹ پتہ ہوگا کہ 14th جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو جو چاند ہے وہ سمندر کی لہروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو یہاں پہ دس سی دیٹ بیئرز ہر بازم ٹو دا مون, کہ سمندر جو اپنی لہروں کو اونچا کرتا ہے چاند کی اٹریکشن کی وجہ سے, اس کی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے, اس کو وہ بیوٹیفائی کر کے بتا رہا ہے کہ جو سمندر ہے وہ اپنی خوبصورتی چاند کو جو ہے وہ دکھا رہا ہے. دا ونڈس دیٹ ول بی ہاؤلنگ ایٹ آل آرز, یہاں پہ بریز کو مینشن کر رہا ہے کہ جو ہوائیں ہیں جو ہر وقت ہر گھنٹے جو ہے وہ چل رہی ہیں, اینڈ آر اپ گیدرڈ ناؤ لائک سلیپنگ فلاورز. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہوائیں چل رہی تھیں, وہ جو نیچر کھلکھلا رہی تھی, وہ جو نیچر انجوائے کر رہی تھی, اب انسان کی مٹیریلائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے وہ رک گئی ہیں اور گیدرڈ ہو گئی ہیں, اور بالکل ایسے جیسے سلیپنگ فلاورز, ٹھیک ہے, کہ سوتے ہوئے پھول. اب یہاں پہ وہ مرجھائے ہوئے پھول نہیں استعمال کر رہا, سلیپنگ فلاورز استعمال کر رہا ہے. کس وجہ سے کہ ایک آپٹیمزم, ٹھیک ہے نیچر کو انسان ڈیٹریوریٹ کر رہا ہے, کہ یہ شو کر رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ نیچر کو خراب کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ آپٹیمسٹ بھی ہے کہ پھول جو ہے وہ مرجھائے ہوئے نہیں ہیں, وہ سوئے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے ہی از ویری مچ اویئر آف دا امپورٹنس آف دا نیچر, اس کو نیچر کی امپورٹنس کا پتہ ہے. رائٹ ناؤ ڈیو ٹو انڈسٹریلائزیشن ہی از ان سلیپ, وہ اپنے وہ خواب غفلت کے اندر وہ موجود ہے. اینڈ ہی از ہوپ فل دیٹ وین ہی ول فائنلی ریئلائز دا امپورٹنس آف دا نیچر ہی ول گیٹ اپ, اور وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ جو فلاورز جو سوئے ہوئے ہیں, انسان جو سویا ہوا ہے یہاں پہ وہ بتا رہا ہے, وہ دوبارہ جاگ جائے گا. فار دس فار ایوری تھنگ وی آر آؤٹ آف ٹیون. اور کہہ رہا ہے کہ اوپر یہ جو اس نے مینشن کیا ہے دیٹ وی آر انیبل ٹو انجوائے دیٹ ہاؤ سی شوز دا بیوٹی ٹو دا مون. ٹھیک ہے, ٹوائلائٹ میں کیسے جو چاند ہے وہ چاند کی وجہ سے سمندر اپنی خوبصورتی دکھا رہا ہے. وی آر ان اویئر اباؤٹ دا امپورٹنس آف دا ہاؤلنگ آف دا ونڈ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ڈیو ٹو وچ اٹ سیمز لائک دیٹ ہیومن بینگ از لائک اے سلیپنگ فلاور, کہ انسان جو ہے اس سوئے ہوئے پھول کی طرح ہے. اور وہ بتا رہا ہے کہ ہی نیڈس ٹو گیٹ اپ, کہ اسے چاہیے کہ وہ اٹھے اور وہ اس نیچر کو انجوائے کرے. فار دس فار ایوری تھنگ وی آر آؤٹ آف ٹیون, کہ یہ جو اوپر اس نے نیچر کو پریز کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں سے وی آر آؤٹ آف ٹیون, کہ ہم اس ٹیون سے, اس میوزک سے, اس سمفنی سے جو نیچر کی ہے اس سے ہم ان اویئر ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم اپنی مٹیریلسٹک گینز کے پیچھے, مٹیریلسٹک پرسوٹس کے پیچھے اتنا کھو گئے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کی جو خوبصورتی ہے, جو قدرت ہے, جو نیچر ہے, اس سے ہم جو ہے وہ اس ٹیون سے, اس میوزک سے, اس بیوٹی سے جو ہے وہ ان اویئر ہیں, اور ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو پہلا اسٹینزا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ہی ہیز مینشنڈ دیٹ ہاؤ ہیومن بینگ از انڈلجڈ ان انڈسٹریلائزیشن اینڈ ہاؤ ہی از انڈلجڈ ان گیٹنگ اینڈ اسپینڈنگ. اور پھر اس نے بتایا کہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے, کہ it seems like a sordid moon. This industrialization is like a sordid moon, that it seems that we are happy, we are now comfortable, we are now living a luxurious life, but actually it is a sordid thing. This industrialization is carrying away our parts of aestheticism, our parts of our physical powers, ٹھیک ہے, کہ کیونکہ انسان جب
نیچر کے جتنے قریب ہوتا ہے اتنا وہ اسٹرانگ اور اسٹرینتھن ہوتا ہے. جو آپ کے اندر جو ہے وہ لگزوریس لائف گزارنے کی کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے, آپ نیچر سے دور ہوتے جاتے ہیں, تو آپ کا جو فزیکل اسٹریچر ہے وہ بھی ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہی وہ چیز بتا رہا ہے کہ بیکاز ہیومن بینگ از دا پارٹ آف دا نیچر, تو ہی ول بی فریش, ہی ول بی اسٹرینتھنڈ دا مور ہی ول گیٹ کلوز ٹو دا نیچر. اور جتنا اس سے دور ہوتا جائے گا اتنا اس کا ڈکے پروسیس جو ہے وہ تیز ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے مینشن کیا کہ جو بیوٹی آف دا نیچر ہے اس کی جو ٹیون ہے, اس کی سمفنی ہے, اس سے ہم کیا ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, ہم اس کی طرف جا ہی نہیں رہے ہیں, وہ اس سے ہم ان اویئر ہیں. اب نیکسٹ آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں کہ اس میں جو اس کی رائمنگ اسکیم ہے وہ آئمبک پینٹا میٹر اس نے استعمال کیا ہوا, اور اس کی رائمنگ اسکیم دیکھیں, سون, پارٹس, آرٹس, اے بی بی, بون مون, اے آرٹس, فلاورس, بی بی, اور اینڈ میں ٹیون اے. تو اس کی جو رائمنگ اسکیم ہے وہ ہے اے بی بی, اے بی بی اور اے. ٹھیک ہے, پہلا جو آپ کا اسٹینزا ہے اور اس کے اندر اس نے یہ چیز مینشن کی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, نیکسٹ ہم اسٹینزا کی طرف موو کریں گے. ایز آئی ہیو ٹولڈ یو کہ جو آپ کا پیٹریاکن سونٹ ہوتی ہے اس میں پہلا جو اسٹینزا ہوتا ہے اس میں وہ پرابلم مینشن کرتا ہے پوئٹ, اور نیکسٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر سولوشن, سم ٹائمس ریئلسٹک اور سم ٹائمس ان ریئلسٹک سولوشن. اور یہ سیسٹ ہے, 6 لائنس کا اسٹینزا ہے, اور اس میں اس نے جو پوئٹ ہے وہ پیگن ہے, وہ ایز آئی ہیو ٹولڈ یو کہ ریلیجن پر اس کا بلیو نہیں ہے. ہی کنسیڈرز دیٹ گاڈ جو ہے وہ کیا ہے, نیچر از گاڈ. تو وہی چیز اس نے یہاں پہ اسی چیز کو مینشن کرنے کی کوشش کی ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ جو ہمارا اسٹینزا ہے. اٹ مووز اس ناٹ گریٹ گاڈ آئی وڈ رادر بی. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈیٹریوریشن کی ہے اس سے ہمیں فرق کیوں نہیں پڑ رہا, اور پھر وہ گریٹ گاڈ پیگن ہے لیکن وہ بلیو کرتا ہے گریک مائتھولوجی میں جو گاڈز اور گاڈسز تھے ریلیٹڈ ٹو نیچر, اس کی طرف جو ہے وہ مخاطب ہو کے وہ کہہ رہا ہے گریٹ گاڈ آئی وڈ رادر بی اے پیگن سکلڈ ان اے کریڈ آؤٹ ورڈ. ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ میں چاہوں گا, اب یہ ان ریئلسٹک سولوشن ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. کہتا ہے میں چاہوں گا کہ میں ایک پیگن ہوں, نان بلیور. سکلڈ جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ وومن جو کرتی ہے اپنے بچے کو اس کو بولتے ہیں اب پیگن سکلڈ. تو یہاں پہ سکلڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو براٹ اپ, یعنی کہ پرورش پانا. کہتا ہے کہ میں چاہوں گا کہ میں ایک نان بلیور کی طرح جو ہے پرورش پاؤں ان اے کریڈ آؤٹ ورن, کہ ایک ایسی کریڈ, ایک ایسی نسل میں آؤٹ ورن جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے, مطلب ہی از ٹرائنگ ٹو گو بیک ٹو دا پاسٹ. وہ کہتا ہے کہ یہ جو پریزنٹ میں جو ہیومن بینگ ہیں دے آر ان کیوس, دے آر رننگ بیہائنڈ دا منی, دے آر رننگ بیہائنڈ دی مٹیریلسٹک پرسوٹس. تو ان سے وہ بڑا ہی نالاں ہے, ان سے خفا ہے, ان کو وہ پسند نہیں کر رہا کیونکہ وہ نیچر سے دور جا رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسی نسل میں چلا جاؤں جو آؤٹ وون ہے, جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے, اور وہاں پہ ایز اے پیگن, ایز اے نان بلیور جو ہے وہ رہوں. سو مائٹ آئی اسٹینڈنگ آن دس پلیزنٹ لی. تو وہ کہتا ہے کہ شاید تب میں اس بریز, اس ہوا میں جو ہے وہ, اس خوبصورت نیچر کی جو ہوا ہے اس کے اندر میں انجوائے کر سکوں, اس میں اپنی زندگی گزار سکوں. have glimpses that would make me less forlorn. اور وہ اپنے آپ کو اس مٹیریلائزیشن کے دور میں forlorn, اپنے آپ کو ہیلپ لیس, اپنے آپ کو بڑا مایوس جو ہے, بڑا دکھی جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام لوگ جو ہیں وہ مٹیریلسٹک اپروچ والے ہیں, اور یہ نیچر کو جو ہے پریز کرتا ہے, نیچر کو سود کرتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا محسوس کر رہا ہے کہ وہ بڑا تنہا ہے, بڑا ہی جو ہے وہ غمگین ہے. have glimpses that would make me less forlorn. تاکہ جب میں اس کریڈ میں, اس نسل میں جو آؤٹ وون ہے, کیونکہ آؤٹ وون وہ نسل ہے جس کے اندر انڈسٹریلائزیشن یا مٹیریلسٹک پرسوٹس کی جو ہے وہ خواہش نہیں تھی. ٹھیک ہے, they were not having, اس نسل کی بات کر رہا ہے کہ جس کے اندر جو ہے لسٹ فار منی, لسٹ فار پاور جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے جب میں اس کریڈ میں, اس نسل کے اندر اپنے آپ کو پاؤں گا, اس کے اندر پرورش
پاؤں گا جو کہ یہاں پہ وہ شو کر رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو مایوس یا میں اپنے آپ کو دکھی محسوس نہیں کر رہا ہوں گا جیسے میں ابھی کر رہا ہوں اپنے آپ کو, کہ میں نیچر کو پریز کرتا ہوں, باقی سارے نیچر کو چھوڑ چکے ہیں. ہیو سائٹ آف پروٹیس رائزنگ فرام دا سی, یہ سن آف گاڈ آف سی, کہ جو گریک مائتھولوجی ہے اس میں ٹرائٹن نیچے اس نے مینشن کیا ہے, یہ گاڈ آف سی ہے, اس کا بیٹا ہے پروٹیس, اور اس کی ایک اسپیشلٹی یہ تھی کہ وہ ہی ہیز دس ویری ٹریٹ کہ وہ شیپس کو اپنی چینج کرتا تھا. تو کہتا ہے کہ ہیو سائٹ آف پروٹیس رائزنگ فرام دا سی, اور پھر میں دیکھ پاتا کہ میں پروٹیس جو ہے گاڈ آف سی کو سمندر سے اٹھتے ہوئے دیکھ پاتا. اور ہیئر اولڈ ٹرائٹن بلو ہز ریتھڈ ہارن, اور یہ ٹرائٹن جو ہے اس کے پاس ہمیشہ ایک جو ہے وہ ہارن موجود ہوتا تھا جس کو وہ بجاتا تھا. تو وہ اس کی امیجری کر رہا ہے کہ وہ سامنے میرے آئے اور میں دیکھوں کہ وہ ہارن جو ہے وہ بجا رہا ہے گاڈ آف سی. تو لاسٹ آپ اسٹینزا اس میں دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اس نے ایک ان ریئلسٹک سلوشن دیا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی نسل کے اندر دوبارہ سے پرورش پائے جو اس مٹیریلسٹک پرسوٹس اور مٹیریلسٹک گینز اور مٹیریلزم سے وہ جو ہے وہ پاک ہو, اور وہ نیچر کے قریب ہو, اور وہ گاڈسز کو پریز کرتے ہوں, اور وہ ساتھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تاکہ میں محسوس کروں کہ میں وہاں پہ خوش ہوں, اور ابھی جو میں مایوس فیل کر رہا ہوں ان لوگوں کے بیچ میں رہ کے جو مٹیریلسٹک ہیں, یہ جو میری مایوسی ہے یہ کم ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کی اگر آپ رائمنگ اسکیم دیکھیں تو بی آؤٹ وون لی فار لون سی ہارن, تو سی ڈی اس کی رائمنگ اسکیم ہے. جو آپ کا آئمبک پینٹا میٹر ہے اور ساتھ جو پیٹریاکن آپ کی ہوتی ہے سونٹ, اس کی یہی رائمنگ اسکیم ہوتی ہے کہ پہلا جو اسٹینزا ہے اس میں اے, اس کے بعد بی اے بی اور اے, اور جو سیکنڈ اسٹینزا ہوتا ہے اس کے اندر سی ڈی 3 ٹائمس اس کی کریٹیکل اپریسیشن ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, وی ہیو گون تھرو اینڈ وی ہیو ٹرانسلیٹڈ دس poem. Hope so you have understood it properly. We'll see you in upcoming session where we will discuss the theme, summary and critical appreciation of this poem. God bless you all. Thank you so much.